بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کتابت وحی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کس طرح لکھی جاتی تھی اور کیسے پریزرو کی جاتی تھی، کیسے محفوظ کی جاتی تھی۔ یہ 1,24,000 انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا اپنی وحی کو محفوظ کروانے کا۔ منشا بھی یہی تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجی جانے والی آخری کتاب ہے، لہذا تا قیامت آنے تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے، اور پچھلے 1450 سال میں یہ کتاب اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کتاب کی وحی کو محفوظ کرنے کی بہت ساری تفصیلات، میری 2 کتابیں ہیں، دا قرآن اے کنٹینیوس میریکل انگریزی میں، اور اردو میں قرآن ایک مسلسل معجزہ، اس میں بھی تفصیلات ہیں، اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی ہندوستان کے ایک مسلمان اسکالر ہیں، ان کی انگریزی میں کتاب ہے دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ ڈاکٹر اعظمی لکھتے ہیں، اور بہت تحقیق کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش 65 کے قریب اپنے سیکریٹریز یا کاتبین وحی یا انگریزی میں جن کو سکرائبز کہتے ہیں آپ نے اپوائنٹ کیے۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے کی کیفیت ہوتی، یہ فوراً آرٹیکلز آف رائٹنگ لے کے اس زمانے میں جو چیزیں کتابت کے لیے، لکھائی کے لیے استعمال ہوتی تھی، قلم ہے، دوات ہے، یا کاغذ بہت کم تھا، ہاں کچھ درختوں کی چھال ایسی تھی جو کاغذ کا کام دیتی تھی۔ ابھی پاکستانی یونیورسٹیوں کے مینuscripts ہیں، ان میں کئی مینuscripts ایسے ہیں جو ان درختوں کی چھالوں پہ، ہمارے شمالی علاقہ جات میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کی چھال ایک کاغذ کا کام دیتی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑے پہ بھی وحی لکھی جاتی تھی، سکن یعنی جلد پہ بھی لکھی جاتی تھی، لکڑی کے ٹکڑوں پہ بھی ان کو ملائم کر کے لکھی جاتی تھی، اور سب سے زیادہ وحی جو لکھی جاتی تھی، جو اونٹ کا کندھے کی ہڈی ہے، یہ ایک بڑی ساری ٹیبلٹ اور تختی بنتی ہے، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کاتبین وحی نے صاف کروا کے رکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت ہوتی، صحابہ اپنے یہ آرٹیکلز آف رائٹنگ لے کے آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ جب آپ اپنی اس کیفیت سے باہر آتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ بولتے، 3 مرتبہ بولتے، اور جب صحابی لکھ چکتے، آپ کے کاتبین وحی لکھ چکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو یہ حضرت زید ابن ثابت کا بیان ہے۔ زید ابن ثابت لینگویج کے بھی بہت بڑے ماہر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا آئندہ لیکچرز میں بھی تذکرہ ہوگا۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں، یہ مجمع الزوائد میں حیثمی نے لکھا ہے، باب عرض الکتاب بعد املائہ، ہم املا لکھنے کے بعد، وحی لکھنے کے بعد کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے۔ تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے اقرأ فاقرأہ، کہ جب میں وحی لکھ چکتا، آپ لکھوا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہتے پڑھو کیا لکھا ہے، تو میں وہ پڑھ کے سناتا۔ ان کان فیہ سقط اقامہ، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کروا دیتے، اور اس کے بعد ثم اخرج بہ الی الناس، اس کے بعد پھر میں وہ وحی لے کے عام صحابہ کے پاس جاتا، یہ نئی وحی آئی ہے تو صحابہ اس کو یاد کر لیتے یا لکھ لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے استعمال کیے وحی کو محفوظ کروانے کے، آپ صحابہ کو یاد بھی کروا دیتے اور صحابہ کو لکھوا بھی دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر لمبی وحی ہوتی تو ایک وقت میں ہمیں یاد کرنے کے لیے صرف 10 آیات دیتے۔ اچھا، عرب اپنی قومی اعتبار سے ان کا وصف یہ تھا، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، صحابہ کو جو یاد کرنے کے لیے 10 آیات ملتی وہ ان کو یاد کر لیتے، اور لمبی وحی ہوتی تو اگلی 10 آیات آئندہ کسی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے۔
ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اختیار کیا کہ آپ مسجد نبوی میں دن چڑھے یعنی 10-11 بجے آپ کہہ لیں، آپ بیٹھ جاتے، صحابہ کے پاس جو جو اپنی تحریریں ہوتی وہ لے کے آ جاتے اور اپنی لکھی ہوئی وہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی سننے کے بعد، صحابہ کی تحریریں سننے کے بعد، گویا جس نے ٹھیک لکھی ہوتی آپ گویا ایک سرٹیفکیٹ اس کو دیتے کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے، اگر کسی میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کو ٹھیک کروا دیتے۔ تو ناظرین گرامی، 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اگلے سال 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت تک جتنا قرآن اتر چکا تھا، آپ رات کے کسی پہر اٹھتے، 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے اور آپ اس تراویح میں اس وقت تک کا اترا ہوا قرآن آپ رمضان شریف میں آپ پڑھتے۔ اور آخری رمضان المبارک میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، قرآن سارا اتر چکا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس بار جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 بار رمضان میں قرآن سناؤں، 2 بار دور کروں، یعنی 2 مرتبہ جبرائیل مجھے سنائیں گے، 2 مرتبہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ ایک 2 فولڈ انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو محفوظ رکھنے کا، اور اسی لیے یہ وحی آج تک محفوظ ہے۔ آپ کے علاوہ کسی اور نبی نے اپنے اوپر اترنے والی وحی کا اس طور پر اہتمام نہیں کیا۔ آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا انتظامی اقدامات کیے قرآن کو محفوظ کرنے کے۔ شکریہ جی۔